السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اہم واقعہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتا ہے، واقعہ معراج، جو کہ اللہ تعالی کی شان عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالی جب چاہے اپنے بندے کو راتوں رات جہاں سے چاہے جہاں تک سفر کروا سکتا ہے. تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. یعنی یہ سورت مکی سورت ہے اور اس سورت کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء یعنی رات کو مسجد اقصی لے جانے کا ذکر ہے. اسراء کے معنی ہے سیر کروانا، اور اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات مسجد اقصی کی سیر کروائی اور پھر وہاں سے آپ کو معراج ہوئی یعنی آسمان کا سفر کروایا. تو جو اسراء کا لفظ ہے یہ زمینی سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو معراج ہے وہ آسمان پر لے جانے کے متعلق ہے. یہ جو سورت ہے یہ ان صورتوں میں شامل ہے جو قدیم صورتوں میں سے ہیں، یعنی جو مکے میں اول نازل ہوئیں، ابتدائی دور میں جو اول دور میں نازل ہوئی مکہ میں، ان میں ایک سورہ بنی اسرائیل بھی ہے. اللہ نے کہا سبحانہ، پاک ہے اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو، اللہ پر ایمان نہیں رکھ رہے. یاد رکھو اللہ پاک ہے، جو کہ پاک ہے وہ جو سیر کروائی جس نے اپنے بندے کو. اسراء کے معنی ہیں رات کو لے جانا، یعنی تھوڑے سے عرصے میں آپ کو یہ سفر کروایا ایک ہی رات میں، جبکہ یہ سفر جو ہے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر یہ 40 راتوں کا ہے. اور اللہ نے یہ پوری رات بھی سفر نہیں کروایا بلکہ رات کے قلیل حصے میں سفر کروایا. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا حکم دیتا ہے تو کن فیکون والا معاملہ ہے. اقصی دور کو کہتے ہیں، بیت المقدس جو القدس شہر میں ہے، اور یہ مسجد فلسطین میں واقع ہے. تو مسجد اقصی کو دور والی مسجد کہا گیا، اور اللہ نے کہا ہم نے اس کے ارد گرد برکت عطا کر دی، یعنی نہروں پھلوں کی کثرت، انبیاء کا مسکن ہونے کے لحاظ سے یہ ممتاز ہے. اور اسی لیے کہ ہم نے اسے اپنے قدرت کے بعض نمونے دکھائے. یعنی اس سیر کا مقصد کیا تھا، یہ معراج اور اسراء کا
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں، اپنی عجائبات اور آیات کبریٰ دکھائیں، جن میں سے ایک آیت اور معجزہ یہ سفر بھی تھا کہ اتنا لمبا سفر رات کے ایک قلیل سے حصے میں طے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی، یعنی آسمانوں پر لے جایا گیا، وہاں مختلف آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور سدرۃ المنتہا پر جو عرش سے نیچے 7ویں آسمان پر اللہ نے وحی کے ذریعے سے نماز اور دیگر بعض چیزیں عطا کی۔ تو چونکہ ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو ڈسکس کر سکیں کہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالی نے عطا کی اور کس آسمان پر کون سے فرشتے، کون سے نبی سے ملاقات ہوئی، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالی نے عذاب میں مبتلا دکھایا۔ تو یہ تمام صحیح احادیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اصل تو اللہ تعالیٰ اپنی پاکی اور اپنی قدرت کی طرف ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک ذات ایسی بھی ہے کہ جس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اور اسی طرح ذریۃً من حملنا مع نوح، ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے عبدًا شکورا کہا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اللہ شاکر ہے، یعنی قدر دانی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو حقیر کہہ کر واپس نہیں لوٹا دیتا، اپنے بندے کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو جمع کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمیں بھی یہ سکھایا گیا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ اور اس لیے بنی اسرائیل کو اللہ نے یہاں خطاب کر کے کہا کہ تمہارا باپ نوح اللہ کا بہت شکر گزار بندہ تھا، تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستے اختیار کرو۔ ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، ان کا انکار کر کے نعمت کی ناشکری نہ کرو۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد برپا کرو گے، تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں اس ذلت اور تباہی کی طرف جو بابل کے شہر کے یہ بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 600 سال پہلے یہودیوں پر نازل ہوئی تھی۔ اس نے بہت سے یہودیوں کو قتل کر دیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا لیا، اور یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت شعیع علیہ السلام کو قتل کیا۔ یعنی بنی اسرائیل نے بہت سے انبیاء کو قتل کیا، بہت سے کا انکار کر دیا۔ یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید کیا اور توریت کا انکار کیا، زمین میں فساد پھیلایا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے ان پر اس کو مسلط کر دیا، جس نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، حتیٰ کہ طالوت کی قیادت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر جالوت کو قتل کیا۔ پھر کہا ہم نے ان پر غلبہ عطا فرما دیا کہ تمہارے دن پھرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی، اور تمہیں بڑی جتھے والا بنا دیا، ایک بڑا لشکر بنا دیا۔
یہ دوسری مرتبہ انہوں نے پھر فساد کیا، یعنی جب پہلے فساد کیا تو اللہ نے سزا دیا، اور اس کے بعد دوبارہ جب فساد کیا یہودیوں نے تو حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ ہوئے کہ اللہ تعالی نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا کر ان سے بچا لیا، جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالی نے ان پر ایک رومی بادشاہ ٹائٹس کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے ان پر بہت زیادہ ظلم کیے، ان کے مال لوٹ لیے، انہیں قیدی بنا لیا، اور اسی طرح ہیکل سلیمانی کو اپنے لیے لے لیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے نکال دیا. اور یعنی اللہ نے ان کے لیے دو مرتبہ انہوں نے ظلم و زیادتی کی، اللہ نے 2 مرتبہ ان پر ایسے حکمراں مقرر کر دیے. اور یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ ان کے عمل کی وجہ سے. پھر کہا کہ ثم رددنا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں، اور جس چیز پر قابو پائیں اس کو توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں. امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے. یعنی اگر تم نے اس طرح کیا، تمہارے دوبارہ سے نافرمانیاں کی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اور تم اب بھی اگر یہی حال کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو معجزات پہ معجزات دیکھنے کے باوجود، تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے کسی ایسے ہی ظالم بادشاہ کو تم پر مقرر کر دے گا. یہ قرآن یقیناً راستہ دکھاتا ہے. کون سا راستہ؟ یہ اقوام، جو بہت ہی سیدھا ہے، یعنی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے، اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. یعنی سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جنت کا راستہ. اور یہ قرآن وضاحت کرتا ہے، بتاتا ہے کون سا راستہ جنت تک جانے والا ہے اور کون سے راستے جہنم پر تک جائیں گے. تو جو جنت کا راستہ ہے وہی بھلائی کا راستہ ہے. اور خوشخبری بھی ہے. تو ہم نے کون سا راستہ تلاش کرنا ہے؟ دیکھیں، جنت تک صرف ایک راستہ جاتا ہے، وہ قرآن کے ذریعے جائے گا، اور ارد گرد اور بہت سارے ٹیڑھے راستے ہیں. آپ جس راستے پر چاہو نکل لو، آپ جس طریقے کو چاہو اپنا لو، جس گروہ میں چاہے شامل ہو جاؤ. لیکن یہ ضرور یاد رکھنا کہ کیا آپ نے خود سے قرآن پڑھا ہے؟ کیا آپ نے خود سے قرآن سمجھا ہے؟ یا کہیں آپ کو بھی اسی طرح تو نہیں بہکایا جا رہا کہ قرآن تم خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن پڑھنے کے لیے اتنے علوم کا سیکھنا ضروری ہے. اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے. قرآن آسان کتاب ہے. اللہ بار بار اس کا فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا. کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. انسان دعائیں کرتا ہے برائی کی، یعنی برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اسی کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح، کیونکہ انسان بہت جلد باز ہے، یعنی جلد بازی اور بے حوصلہ ہے. اس لیے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی ہلاکت کے لیے اس طرح بد دعا کرتا ہے جس طرح بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے کہ ایسا دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی، اے اللہ مجھے موت ہی دے دے. یعنی اس طرح کے جملے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو رہے ہوں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں.
رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان کر دیا۔ یعنی رات کو ہم نے تمہاری دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ بنایا اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم کسب معاش کر سکو، اپنا رزق تلاش کر سکو، اور اسی کے ذریعے ہفتوں، مہینوں اور برسوں کا شمار تم کر سکو۔ اور یاد رکھو، ہر ایک انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے میں لٹکا دیا گیا ہے۔ طائرن یعنی اس میں امام ابن کثیر نے طائر سے مراد انسان کے عمل یہ ہیں کہ اس کے اچھے یا برے عمل جس پر اس کو اچھی یا بری جزا دی جائے گی گلے کے ہار کی طرح اس کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے اور اللہ کے ہاں پورا ریکارڈ محفوظ ہے۔ اور اسی طرح سے امام شوکانی نے اس سے مراد انسان کی قسمت لی ہے کہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے لکھ دیے کون سعادت مند ہے اور کون بدبخت ہوگا۔ ہر انسان کے ساتھ اس کے گلے کی ہار کی طرح چمٹی ہوئی ہے، تو ہر انسان کو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے خیر کی دعا، سعادت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور ہر انسان قیامت کے دن ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس کو کوئی شک ہوگا، پریشان ہوگا، پتہ نہیں کیا ہے، کیسے نمبر آئے، پاس ہوا یا نہیں ہوا، بلکہ ہر چیز واضح طور پہ اس کے سامنے ہوگی اور اس کو کہا جائے گا پڑھو اپنا نامہ اعمال۔ آج کے دن تم خود ہی کافی اس کا حساب لینے والے۔ جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے گا اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے، کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہیں لا دے گا۔ اور ہماری سنت انہیں کے رسول بھیجنے سے پہلے ہی یہ رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جب تک کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ وہاں رسول نہ بھیج دیں، اور جب ہم کسی بستی کا ہلاک کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ یعنی انہیں مال زیادہ دے دیا جاتا ہے، جس کے نشے میں وہ گم ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، اس لیے ہمیں اتنا مل رہا ہے، وہ ملتا رہتا ہے، وہ اس کو لٹاتے رہتے ہیں غیر اللہ کی نظر و نیاز پر، فحاشی و بے حیائی کے کاموں پر، اور اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں یہی ملا ہے، ہم چونکہ صحیح راستے پر ہیں اس لیے تمام نعمتیں ہمیں مل گئیں۔ اور اسی طرح ہم نے قوم نوح کے بعد بھی بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا، کیونکہ آپ کا رب کافی ہے دیکھنے والا اپنے بندوں کو خوب دیکھنے بھالنے کے لیے۔ اور جو کوئی جلدی کا ارادہ کرے، یعنی فوری دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہے، اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں عطا کر دیں گے، لیکن جہنم ہم نے مقرر کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مذموم و مدحورا برے حالوں میں دھتکارا ہوا داخل ہوگا، جہاں پر وہ شخص یعنی دنیا کے طالب کو دنیا ملتی رہتی ہے اور وہ اسی خوش فہمی میں رہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، میں صحیح ہوں۔ اور جو کوئی آخرت چاہتا ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور صرف چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں آخرت میں کامیاب ہوں، بلکہ اس کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے، ہر وقت اسی کام میں لگا رہتا ہے کہ کون سا عمل ایسا ہے جس سے میرا رب راضی ہو جائے، کون سا عمل ایسا ہے جو میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے، کون سی چیز ایسی ہے جس کا اجر مجھے وہاں چاہیے، وہ انہی کوششوں میں لگا رہتا ہے، اور وہ مومن بھی ہوتا ہے،
یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چیریٹی کے کام کر رہے ہیں، خیر کے کام کر رہے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے. تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کی کوششوں کو پوری قدر کرے گا. یہاں قدردانی کے لیے 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1، آخرت کا ارادہ ہو، خالص ہو، اللہ کی رضا چاہیے، کچھ اور نہیں چاہیے دنیا سے بدلہ. اور ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو، یعنی سنت کے مطابق ہو. دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں اتنی کوششیں کر رہے ہیں جس کا سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ثواب حاصل کرنے کے لیے کتنی بدعات کر رہے ہیں، وہ کتنے دین میں نئے نئے کام ایجاد کر رہے ہیں. کیا ہمارے پاس عقل نہیں ہے کہ ہم سوچ سمجھ نہیں سکتے کہ کون کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ کے نبی نے کیے اور کون سے نہیں کیے؟ جو نہیں کیے وہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تو اخلاص ہے تو قابل قبول ہے، سنت کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، اور ایمان ہے تو قابل قبول ہے، ورنہ سارے اعمال ہباء منصورہ کر دیے جائیں گے. اور ہر ایک کو اس کی عطا کرے گا اس کا پروردگار، جو کچھ اسے چاہیے وہ دے گا. اور آپ کے رب کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے، یعنی کبھی ختم نہیں ہوگا آپ کا رب کا دیا ہوا. وہ جو چاہے جیسا چاہے جس کو چاہے دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے خزانے بہت وسیع ہیں. دیکھو کس طرح ہم نے بعض میں سے بعض کو فضیلت دی، اور آخرت کے درجات تو بہت ہی بڑے ہیں فضیلت کے اعتبار سے. اللہ کے ساتھ غیروں کو معبود نہ بناؤ. اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لیا تو تم اس وقت بے بس ہو کر بیٹھے رہو گے، یعنی اس وقت کوئی تمہارے لیے مدد کے لیے نہیں کھڑا ہوگا. وہاں کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا. جتنے معبود پکار رہے ہو سب کے سب یہی دنیا میں رہ جائیں گے، اور روز قیامت انکار کر دیں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے. کیا حکم دیا؟ کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. عبادت صرف اور صرف رب کے لیے لائق ہے. اور اللہ کے بعد، ربوبیت کے بعد جو دوسرا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ بندوں کے حقوق کا ہے. اور بندوں میں سب سے زیادہ آپ کے حسن سلوک کے جو حقدار ہیں وہ آپ کے والدین ہیں. تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اگر تمہاری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کہنا. یعنی اف کا کیا مطلب ہے؟ سب سے چھوٹا کلمہ، سب سے زیادہ چھوٹا کلمہ اف ہے، کہ جہاں انسان کچھ کہتا نہیں ہے، بس اکتاہٹ یا بیزاری کے ساتھ اف کہہ دیتا ہے. تو اللہ نے جب اف بھی منع کر دیا تو پھر کچھ اور کیسی اجازت ہو سکتی ہے؟ غصہ کرنا، جھڑکنا، تیز آواز میں بات کرنا، پھر یہ کہا جاتا ہے وہ غصہ دلاتے ہیں تو ہم کر رہے. کیا بھول گئے کہ کن تکالیف کو برداشت کر کے آپ کی ماں آپ کو اس دنیا میں لے کر آئی ہے؟ جو آپ میں سے مائیں ہیں انہیں زیادہ احساس ہے اپنے ماؤں کے، کیونکہ عورت جب خود ماں بنتی ہے تو وہ اس وقت ان تمام مراحل سے گزرتی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ جو تکلیف میں اٹھا رہی ہوں ایسی تکلیف میری ماں نے مجھے اس دنیا میں لانے کے لیے اٹھائی ہوگی. جب ایک مرد باپ بنتا ہے اور اس کے لیے ہر چیز سے اہم اس کی اولاد ہوتی ہے، ساری محبتیں وہ اس کا بس نہ چلے وہ اسی پر لوٹا دے اولاد پر، اس کی کیئر، اس کی محبت، اس کے لیے شفقت، یہ ساری چیزیں اس کے لیے کرتے ہی چلے جاتے ہیں. جب احساس ہوتا ہے کہ ہمارے والدین نے بھی تو یہی سب ہمارے ساتھ کیا تھا، لیکن کچھ بدبخت پھر بھی ایسے ہوتے ہیں
جو یہ کہتے نہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ والدین ساری زندگی اپنی لگا دے اپنی اولاد کے لیے، اور اس کے بعد اولاد بڑی ہو کر یہ کہے آپ نے کیا ہی کیا ہے. یہ تو سب والدین کرتے ہیں، یہ تو سب کا فرض ہے. اللہ اکبر، کیا گزرتی ہوگی اس وقت ان والدین کے دلوں پر کہ جن کے پیچھے انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہے، بدلے میں یہ مل رہے. یاد رکھیے ہمارے بہت سارے غموں، تکلیف، ڈپریشن کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں اور ہم لوگوں سے بدلہ چاہتے ہیں. ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ایون کہ اگر ہم اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، انہیں بے پناہ پیار دے رہے ہیں، تو اس کا بدلہ بھی ہمیں اللہ سے چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے محبت اور شفقت کرنے والے باپ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے. تو ہم جنت کے لیے کر رہے ہیں، اور ماں کے لیے تو اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہے کہ ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت لا کر رکھ دی. تو ساری توقعات اولاد سے نہ رکھیں، کیونکہ جب اولاد آپ کی توقعات پر پورے نہیں اتریں گے تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی. لوگوں سے توقعات، انسانوں سے توقعات کے بجائے ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ ہی ہمیں تمام اعمال کا بدلہ عطا کرے گا. تو فرمایا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ انہیں نہ اف کہیے گا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا ہے. وقل لهما قولا کریما، اور جب بھی ان سے بات کرنی ہے تو احترام کے ساتھ بات کرنی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جس کا ذکر کیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. اب چاہے والدین جیسے بھی ہوں، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی خیال ہوتا ہے نا کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا، یا یہ ہمیں اس طرح تنگ کرتے، یا یہ اس طرح کر رہے ہیں. وہ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں اس کا بدلہ اللہ ان سے پوچھے گا، لیکن آپ سے آپ کے متعلق پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا، اپنے بازوؤں کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکا کے رکھنا. یعنی جس طرح سے جب پرندہ جب اپنے بچوں کو اپنی شفقت میں لیتا ہے تو ان کے لیے اپنے بازو پست کر دیتا ہے. تو جس وقت وہ بوڑھے ہو جائیں، بے بس ہوں، ساری زندگی انہوں نے تمہارے لیے کیا، لیکن اب وہ چونکہ کسی کام کے نہیں رہے، نہ وہ بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، نہ وہ تمہارے لیے محنت مشقت کر سکتے ہیں، اب وہ گھر میں موجود ایک اضافی چیز کی طرح ہے. تمہارے پاس بہت سی مصروفیات ہیں، بہت سے کام ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہا کہ ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا ہے. اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، اور اس طرح سے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرنی ہے کما ربیانی صغیرا، کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر اللہ میں جب چھوٹا تھا یا چھوٹی تھی اس وقت انہوں نے مجھ پر رحم کیا. تو یہاں پر سورہ بنی اسرائیل میں اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں انہی طرح کے تمام احکامات بتا رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، پھر رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کرنا ہے، اور تمہارے سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار کون لوگ ہیں. پھر اگلی آیت میں فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا رب اسے بخوبی جانتا ہے. یعنی کیا، کیسے، کیوں، کس کے ساتھ، کس وجہ سے کیا سلوک ہے تمہارا، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی پہلے عبادت کس نیت سے کر رہے ہو، اخلاص ہے یا نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، شہرت ہے، ناموری ہے. پھر والدین کے ساتھ اس نے سلوک، کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ تم ان کے لیے ان کی جائیداد کی وجہ سے ان کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں تم کسی اور فائدے کے غرض سے یہ کام کر رہے ہو.
تو تمہارا رب ان سب چیزوں کو جانتا ہے. اگر تم نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ قرابت داروں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرتے رہو. یعنی غریب، رشتہ دار، مساکین، ضرورت مند مسافروں کی امداد کر کے ان پہ احسان نہیں جتانا، کیونکہ یہ ان پر احسان نہیں بلکہ مال کا وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے صاحب مال کے لیے رکھا ہے. آپ اس کو دے کر کچھ احسان تھوڑی کر رہے. جو اللہ نے آپ کو دیا وہ آپ اس میں سے دے رہے ہیں. اسی طرح یاد رکھو وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو. بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بہت ہی ناشکرا ہے. یعنی اللہ تعالی کو زیادہ خرچ کرنا بالکل پسند نہیں، لیکن ساتھ میں نہ ہی ہاتھوں کو بند کر لینا، یعنی روک کر رکھنا یا پھر کنجوسی کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. تو کون سی راستہ اختیار کرنا ہے؟ درمیان کا راستہ. بے شک جو فضول خرچ لوگ ہیں، کانو اخوان الشیاطین، کہ وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. وہ کان الشیطان، اور ہے شیطان لربہ، اپنے رب کے لیے کفورا، ناشکرا. اور اگر تم ان سے منہ پھیر لو اپنے رب کے اس رحمت کے جستجو میں جس کی امید تم رکھتے ہو، تو بھی تمہیں چاہیے کہ عمدگی اور نرمی کے ساتھ انہیں سمجھا دو. یعنی مال استطاعت نہیں ہے، تمہارے پاس اتنا رزق نہیں ہے کہ تم انہیں دے سکو، تو اگر تمہیں انہیں انکار بھی کرنا ہے تو اس طریقے سے انکار کرو کہ نرمی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ ان سے معذرت کرو، نہ یہ کہ بد اخلاقی کے ساتھ، اور ان پر اپنے جیب میں کچھ نہ ہونے کا غصہ اتارو. اپنے ہاتھ گردن سے بندھا ہوا بھی نہ رکھو، اور نہ بالکل اسے کھول دو، پھر ملامت کیا ہوا، انسان بن کے بیٹھ جاؤ. یعنی نہ اتنا زیادہ خرچ کرو کہ خود کے پاس ہی کچھ نہ رہے، اتنی فضول خرچی کر رہے ہو، اور نہ اتنے کنجوس ہو جاؤ کہ خرچ کرنے کی جگہ پر بھی خرچ نہ کرو. اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ، بے شک تمہارا رب ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یعنی یہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو جتنا اللہ نے دیا وہ اسی کے مطابق اس کو خرچ کرے، اور یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے. اور اگر تمہیں کم دیا ہے تو پریشان نہ ہو، تم سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اس سے بھی زیادہ کم دیا گیا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ نہ تم اپنی اولاد کو خرچ کے خوف سے قتل نہ کرنا، یعنی اولاد کو خرچ کے خوف سے قتل کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ یسعم معک، کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دو جو تمہارے ساتھ کھائیں گے. اور پھر کہا نہ قریب جانا اس راستے کے جو کہ زنا کے قریب جاتا. یعنی یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ بدکاری نہ کرو، زنا سے بچو، بلکہ کہا ان تمام راستوں سے دور ہٹ جاؤ جو کہ اس طرف لے کر جاتے ہیں. یعنی تمام بے حیائی کے کام، یعنی وہ تمام راستے جو کہ بدکاری کا راستہ کھول رہے ہیں. بے پردہ بننا سنورنا، اپنی تصاویر شیئر کرنا، چیٹنگ کرنا، یہ تمام کے تمام وہ کام ہیں جس میں اللہ نے خاص طور پہ کہا قریب بھی نہ جانا. یعنی
کرنے کا منع نہیں کیا بلکہ تاکیداً کہہ دیا ان تمام کاموں کے قریب نہ جانا، کیونکہ یہ بہت برا راستہ ہے۔ لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، نہ قتل کرنا کسی جان کو جو اللہ نے حرام کر دیا ہرگز، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مارا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بس وہ مدد کیا گیا ہے، اور نہ قریب جانا یتیم کے مال کے، یعنی جو تمہارے پاس بطور امانت ہے اس کو کھا کے ختم نہ کر دینا کہ کہیں بچے بڑے ہوں گے تو ہمیں واپس کرنا ہے، مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو۔ وہ کون سا طریقہ ہے وہ ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے اور وعدہ پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، کہ بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی جو بھی وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرنا، کیونکہ وعدوں کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا، اور ناپ تول کو پورا پورا دو۔ اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور جب تم ناپو تو انصاف کے ساتھ ناپنا، یہ بہترین ہے، انجام کے لحاظ سے بہت ہی اچھا ہے۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کی تمہیں خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، یعنی کہ ایسا کام جس کی تمہیں کوئی خبر نہیں ہے، علم نہیں ہے، جیسے بدگمانی انسان کے دماغ میں جو آ رہا ہے وہ کوئی یقینی بات ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے، کسی کی ٹو میں مت رہو۔ اللہ نے تمام کی تمام ان برائیوں سے روکا کہ جو انسان کو بڑی برائیوں کی طرف لے کر جائے، اور یاد رکھنا ان السمع والبصر والفؤاد، کہ آنکھ، کان اور دل، ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تمہیں اللہ نے بے وجہ یہ تمام نعمتیں دی ہیں؟ پوچھا نہیں جائے گا۔ اس زبان سے جو چاہو جس کی برائی کرو، جتنی چاہو غیبت کرو، جتنا چاہو روڈ بیہیو کرو، کانوں سے چاہے جو کچھ سنو، اس دل کی جس بیماری میں چاہو مبتلا رہو، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اللہ نے یہ دل، آنکھیں، کان جس مقصد کے لیے دیے اسی پر اس کو لگاؤ، اور اگر اس کا غلط استعمال کیا تو ضرور پوچھا جائے گا۔ زمین میں اکڑ کر نہ چل، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اکڑ کر چلنے سے، اور نہ ہی پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہو۔ قارون کو جو خزانوں سمیت زمین میں دھسایا گیا، کیوں؟ کیونکہ وہ اتراتا تھا، اکڑ تھی اس کے اندر، تکبر تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص 2 چادریں پہنے اکڑ کر چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھسا دیا گیا، وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ یعنی اکڑ کر چلنا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ انسان کس چیز پر اکڑ کر رہا ہے؟ تمام کی تمام نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں، اس دنیا میں آئی کس حال میں تھے یہ بھول گئے، اور یہ ان سب کاموں کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنانا۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لی، یعنی اپنی عبادت، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کو بیٹیاں بنا لی اور تمہیں بیٹے دے دیے، اور تم ان فرشتوں کی عبادت کر رہے ہو اس لیے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیسا انصاف ہے یہ تمہارا؟ ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح بیان فرما دیا، لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ پاک ہے وہ ذات اور بلند ہے اس سے
جو وہ کہتے ہیں. تسبیح بیان کرتی ہے اسی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے. اور بے شک وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز الا مگر یسبح بحمدہ، وہی تسبیح بیان کرتی ہے حمد کے ساتھ، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو. وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے. اور جب قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ ایک پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ ہدایت کو قبول ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. اور اسی طرح ہم نے ان کے دلوں پر ایک بوجھ ڈال دیا ہے. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں پر بھی بوجھ ہے. اور جب آپ اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتے ہیں تو یہ پیٹ پھیر لیتے ہیں اور بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. نحن اعلم بما یستمعون بہ، یعنی جس غرض سے لوگ اسے سنتے ہیں ہم خوب آگاہ ہیں ان کی نیت سے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون کس نیت سے اس کو سیکھنے کے لیے بیٹھا ہے، کس کا مقصد ہدایت کو طلب کرنا ہے، کس کا مقصد اللہ سے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو جس نیت سے اس کو سن رہا ہے، یعنی جو ہدایت کے لیے پڑھے گا ہم اس کو ہدایت عطا کر دیں گے، جو ظاہری فائدے کے لیے پڑھے گا ہم اس کو فائدہ دے دیں گے، جو اس میں عیوب تلاش کرنے کے لیے پڑھے گا اس کو عیوب ہی ملیں گے. یعنی ہم اس کی نیتوں کو جانتے ہیں اور اس کے برابر ہی اسی کے مطابق ہم اسے بدلا کر دیں گے. جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابع داری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو زدہ کہتے ہیں. آپ دیکھیے تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں. یعنی نعوذ باللہ کبھی آپ کو بھٹکا ہوا کہہ رہے ہیں، کبھی بہکا ہوا کہہ رہے ہیں، کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں. اور جب انہیں قیامت کے دن اٹھائے جانے کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس کے بعد کیا دوبارہ سے پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا انہیں کہہ دو کہ اگر چاہے پتھر بن جاؤ یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو سکتے ہو، اگر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو سکتے ہو تو ہو کر دکھا دو. جس طرح بھی چاہ سکتے ہو سخت سے سخت ہو جاؤ. اور پھر فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ، پھر وہ یہ پوچھیں گے کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے. پھر آپ جواب دے دیں کہ وہی اللہ جس نے اول مرتبہ پیدا کیا اور وہی ہے جو کہ دوبارہ پیدا کرے گا. اور جب انہیں جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے، یعنی اس وقت اس کے حکم کو مانو گے، گمان کرو گے تو تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے. جس دنیا میں تم نے اپنی زندگیاں لگا دی اور سب کچھ اس کو حاصل کرنے میں لگے رہے، تمہیں اس دن ایسا لگے گا کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا کہ نہیں وہ ٹھہرے اس میں مگر دن کا کچھ حصہ یا شام، ایک صبح یا ایک شام وہ ٹھہرے ہیں. یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں بلائے گا کہ تم اس کی تعریف کرتے ہوئے آؤ گے، کہہ دیجئے اے میرے بندو کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں. یعنی جب بھی زبان کا استعمال کریں، گفتگو کرتے وقت زبان کو احتیاط سے استعمال کریں، اچھے کلمات کہیں، کیونکہ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ نہیں ہے کوئی بھی زبان انسان، کوئی بھی لفظ انسان کی زبان سے نکلتا ہے مگر دو نگراں ہیں جو کہ اس کو فوراً ریکارڈ کر دیتے ہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے.
اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کر دے یا اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے. ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا. آسمان اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے. بعض نبی کو بعض پر فضیلت عطا کی. جن معبودوں کو تم سمجھتے ہو کہ یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، یہ تو ایسے ہیں جو ذرہ برابر بھی طاقت نہیں رکھتے کہ تمہیں کسی تکلیف کو دور کر سکیں، تمہارے لیے کوئی آسانی کا معاملہ کر سکیں. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کی تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں. یعنی یہ غیر اللہ کو جو پکار رہے ہیں سیڑھی بنا کر پکار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں. یہ کتاب میں لکھا جا چکا ہے اور ہمیں نشانات کے نازل کرنے سے روکا. صرف یعنی ہم چاہتے تو معجزات نازل کر دیتے، لیکن اگر معجزات آ گئے اور انہوں نے پھر بھی قبول نہیں کیا تو پھر ان پر عذاب آئے گا، جیسے قوم سمود پر عذاب آیا. اور یاد کرو جب کہ ہم نے آپ سے فرما دیا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، یعنی آپ کا رب ہر انسان کو دیکھنے والا ہے. اور اس کے بعد فرشتوں کا معاملہ کہ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ابلیس کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا ہے سوائے ابلیس کے. اور جب اس سے پوچھا کہ کیوں نہیں سجدہ کیا تو کہنے لگا میں بہتر ہوں، یہ کمتر ہے. اللہ نے اس کو مہلت دی، اس نے مہلت مانگی کہ میں لوگوں کو قیامت تک بہکاتے رہوں گا. اللہ نے اس کو مہلت دے دی اور کہا کہ جاؤ بہکاتے رہو، جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو بہکاؤ. یعنی انہیں بھی بہکائے گا، ان کی اولادوں کو بھی بہکائے گا سوائے تھوڑے لوگوں کے. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فرمایا کہ جان میں سے جو بھی تمہارا تابعدار ہوگا، یعنی انسانوں میں سے جاؤ جا کے گمراہ کرو، لیکن جو تمہاری پیروی کرے گا، تمہارے راستے پر چلے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا بدلہ ہے. ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے. ان پر اپنے سوار اور پیادہ چڑھا لو. مال اور دولت میں بھی اپنا ساجھی انہیں بنا لو. یعنی جو کچھ بھی ہے وہ ہر چیز تیرے راستے پر نکال دیں گے. انسانوں اور جنوں کے وہ سوار اور پیادے لشکر ہیں جو شیطان کے چیلے اور اس کے پیروکار ہیں اور شیطان ہی کی طرح انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں. انہیں جھوٹے وعدے دے دیں. ان میں سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر دھوکہ ہے. اور شیطان یعنی آمادہ کر رہا ہوتا ہے ایسا کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو. یعنی تم جس کو چاہو اپنے ساتھ لگا لو نافرمانی کے راستے پر، لیکن تمہارے جتنے بھی وعدے ہیں سارے کے سارے دھوکہ ہیں. اور اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں اور جو ہمیشہ پورے ہونے والے ہیں. بے شک میرے بندے لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی بھی قابو نہیں ہوگا، کوئی بس نہیں چل سکتا. تیرا رب کافی ہے کارساز. تمہارا رب وہ ہے یزجی لکم الفلک، جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو.
تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے، اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ ہے جو باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، یعنی جب دریا میں ہوتے ہو تو کہتے ہو اگر بچ گئے تو ایمان لے آئیں گے، اور جب تم باہر آتے ہو تو پھر اور بہت سارے معبودوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہو۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند ہوائیں نازل کر دے؟ اس وقت پھر کون ہوگا جو تمہاری مدد کر سکے گا؟ اللہ تمہیں کفر کے باعث ڈبو دے، پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والے کسی کو نہ پاؤ گے۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی، یعنی اشرف المخلوقات بنایا۔ ہر انسان کو حاصل ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہے، انسان کی حیثیت ہر انسان کو حاصل ہے، جو کہ باقی مخلوقات حیوانات وغیرہ کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے عقل دی، سماعت دی، بصارت دی، اور اس کے لیے مقرر کر دیا، اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دے دیں، یعنی خشکی میں گھوڑوں، خچروں، گدھوں، اونٹوں پر سوار ہو جاؤ۔ اسی طرح ریل گاڑی، بسیں، ہوائی جہاز، اور سمندر میں کشتیاں اور جہاز دے دیے۔ یہ سب کچھ کس نے دیا؟ اسی ذات نے دیا، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرما دی۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ شوق سے اپنا نامہ عمل پڑھنے لگیں گے، یعنی یہ منظر اور وہ منظر دنیا میں جب ہمیں کوئی مارک شیٹ ملتی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے جس میں ہمارے اچھے نمبرز آتے ہیں، تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، اس کو سب کو دکھاتے ہیں۔ آج کل تو اسٹیٹس لگانے کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے وہی کہا کہ یہ تو دنیا کے سارے نامہ اعمال ہے، وہاں جو آخرت کا ہوگا، جو ہمیشگی والا ہے، وہ انسان شوق سے اپنے نامہ اعمال پڑھے گا، اور ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ جس نے جو کیا ہوگا، جیسا کیا ہوگا، وہ اس کو پائے گا۔ اور جو کوئی اس جہان میں اندر رہا، یعنی حق کو سننے، سمجھنے اور قبول نہ کرنے کے جیسا رہا، تو آخرت میں بھی ہم اس کو اندھا ہی رکھیں گے، یعنی آج آنکھیں ہوتے ہوئے وہ اگر نابینا ہے تو وہاں پر بھی وہ نابینا ہی ہوگا۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف یہ مائل ہو جاتے، اور اگر اذا لأذقناک ضعف الحیات، پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا، پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو بھی مددگار نہ پاتے۔ یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے لگے تھے، یعنی قریش مکہ نے تیاری کی تھی کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بھی بہت کم ٹھہر پاتے، یعنی اگر یہ آپ کو وہاں سے ہلاک کر کے نکال دیتے تو اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا، اور یہ اللہ کا دستور ہے اور اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہوتی۔ پھر نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت، رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا۔ یقیناً فجر کے وقت یا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ دلوکن کے معنی زوال آفتاب ہے، اور غسق ان کے معنی اندھیرا ہو جانا، تاریکی ہو جانا۔
آفتاب کے ڈھلنے کے بعد کون سی نمازیں ہیں؟ ظہر اور عصر کی نماز. اور اندھیرا ہونے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز کا ذکر ہے. تو یعنی طلوع کی شمس سے مراد ظہر اور عصر، اور رات کے اندھیرے سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز. اور پھر خاص طور پہ فجر کی تاکید آ گئی کہ فجر میں فجر کی خاص نماز کا حکم آ گیا. اور پھر اس کو قرآن بات کہتے ہیں کہ قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے، کیونکہ فجر کی نمازیں لمبی قرأت کی جاتی ہے. اور اسی طرح سے یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، دن کے فرشتے رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے. یعنی ڈیوٹیز چینج ہو رہی ہوتی ہے نا، کہ فجر کے فرشتے جو ہیں وہ فجر سے عصر تک رہتے ہیں، عصر سے نیکسٹ ڈے فجر تک ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث میں رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تم میرے بندوں کو کس حال میں تم نے چھوڑا. فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے ہیں تو انہیں نماز پڑھتا ہوا ہی چھوڑ کر آئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے خوشی کے لیے. اور پھر ساتھ حکم آ گیا رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز، قرآن کی تلاوت کریں. یہ زیادتی آپ کے لیے، قریب آپ کے رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کریں گے. اور جو تہجد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زائد فرض تھی. امت کو اس کی ترغیب دلائی گئی، فضائل بتائے گئے، لیکن فرض نہیں ہے. اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جانا، یعنی اچھے مقام پر رکھیے گا، اور جہاں سے نکالیں بہترین جگہ پر نکالیے گا. یہاں بعض کہتے ہیں کہ اس کی مراد ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی، کہ جب آپ کو مدینے میں داخل ہونا تھا اور مکے سے نکالا جا رہا تھا، تو اس وقت کی دعا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. یاد رکھو حق آ گیا اور باطل مٹ چکا ہے. یاد رکھیے کبھی بھی باطل باقی نہیں رہ سکتا، باطل نے مٹنا ہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں 360 بت تھے. آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ چھڑی کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے اور جاء الحق وزهق الباطل پڑھتے جاتے تھے. یاد رکھیے ہم اپنے خاندان، اپنے گھر میں بہت ساری چیزیں ایسی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو غلط ہیں. ہمارا کام سمجھانا ہے، روکنا ہے، منع کرنا ہے. اس کام سے روکنا ہے سمجھا کر، اور مایوس نہیں ہونا، کیونکہ آپ حق پر ہیں. جب آپ حق پر ہیں تو اس حق میں ظاہر ہونا ہے. اگر فوراً اس کا نتیجہ نہیں آتا تو انتظار کریں، دعا کیجیے. اور جب ہم کسی انسان پر انعام کرتے ہیں، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ما ہوا شفاء و رحمہ، جو کہ سراسر شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو سوائے نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی. اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. کہہ دیجیے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عمل کرتا رہے. جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جاننے والا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے. تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے. یعنی روح کیا ہے، کیسی ہے، اس کے بارے میں
کوئی نہیں بتا سکتا اس کی حقیقت کیسی ہے، اس کی ماہیت کیسی ہے، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ یہودیوں نے بھی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو روح کے بارے میں بتائیے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ روح تو من امر ربی، آپ میرے رب کا حکم ہے، جب تک ہے یہ جبھی تک انسان ہے، اور جب اس کا حکم ختم ہو جائے گا تو یہ روح قبض کر لی جائے گی، اور اگر ہم چاہیں تو جو وہی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے ہم سب چھین لیں، لے لیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے گا، یعنی جو آپ کی طرف وہی دوبارہ کر سکے۔ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ ان فضلہ کان علیک رقیبا، کہ بے شک آپ کے رب کا فضل بہت بڑا ہے۔ اور یہ قرآن وہ ہے کہ اگر جنات اور انسان سب مل کر اس جیسی کوئی کتاب بنانا چاہیں تو آپ کہہ دیجئے لا یأتون بمثلی، سب کے سب مل کر بھی اس جیسی کتاب نہیں لے کر آ سکتے، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اور ہم ہر کھول کھول کر لوگوں کے سامنے تمام مثالیں بیان کر رہے ہیں، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں ہم ایمان لے کر آئیں گے آپ کے لیے، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو، یعنی کوئی نشانی تو دکھائیں نبی ہونے کی، کوئی باغات ہو انگور کی، یا نہریں جاری ہوں، یا آسمان کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا آپ کے لیے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے یا آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار کر لے آیا جسے ہم خود پڑھیں، یعنی کوئی معجزہ لے کر آئیں، ایسی کتاب لے کر آئیں جو ہم اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں میں لے کر پڑھیں۔ آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو میں رسول بنایا گیا ہوں، میرا کام کیا ہے، جو میری طرف وحی کی گئی ہے اس کو تم تک پہنچانا۔ اور لوگوں کے پاس ہدایت پہنچنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ اللہ جس کی رہنمائی کرے وہ تو ہدایت یافتہ، جسے وہ راہ سے بھٹکا دے اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو ہم اندھا اکٹھا کریں گے روز قیامت، اور یہ اندھے گونگے بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جبکہ بھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے اس آگ کو۔ یہ ان کا بدلہ ہے، ہم بے وجہ انہیں سزائیں نہیں دے رہے، انہوں نے جو کچھ کیا جیسے ان کے اعمال تھے اسی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، کیونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، نئی طریقے سے پیدا کیے جائیں گے۔ اللہ دکھا رہے گا دیکھو میں اس طرح پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں۔ کیا وہ زمین و آسمان کی تخلیقات کو نہیں دیکھتے، آسمان زمین کو نہیں دیکھتے کہ وہ ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے؟ اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک اور شبہ سے خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کے بغیر رہتے ہی نہیں ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے، تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روک کے رکھتے، اور انسان ہے ہی تنگی دل۔ اسی طرح ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے صاف صاف عطا فرمائے۔ وہ خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہؤلاء رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مسبورا،
کہ آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھائے ہیں، اور کیوں دکھائے؟ سمجھانے اور دکھانے اور سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا تو انہیں زمین سے ہی نکال دے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زمین سے نکال دے اور اس کے ساتھیوں کو۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ تم اس سرزمین پر تم رہو سہو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ لیں گے اور لپیٹ کر لے آئیں گے۔ اور یہ قرآن حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یہی قرآن بشارت بھی ہے اور یہی قرآن ڈرانے کے لیے بھی آیا۔ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ آپ اسے مہلت کے ساتھ لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے بھی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ ہم چاہتے تو جس طرح توریت ایک ساتھ نازل کی گئی اس کو کر سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ لینو سب بھی تبھی فؤاد کا، تاکہ اس کے ذریعے آپ کا دل مضبوط رہے۔ کہہ دیجیے ایمان لے کر آؤ، اگر نہ ایمان لے کر آئے، بے شک وہ لوگ جو علم دیے گئے اس سے پہلے، ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ چوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہ اپنی چوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور قرآن کی عاجزی و خشوع و خضوع بڑھا دیتا ہے۔ یعنی قرآن پڑھتے ہیں تو عاجزی اور انکساری بڑھ جاتی ہے، خشوع و خضوع، اللہ کا ڈر ان میں مزید ہو جاتا ہے، تکبر نہیں کرتے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، سب اللہ ہی کے نام ہے۔ نہ تو تم اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھو اور نہ بالکل آہستہ آواز کے ساتھ، اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک رکھتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو، اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر جمعے کو پڑھی جانے والی سورت ہے، اور اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یعنی جو زمین کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ فرما دے گا، اور جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے، جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے ایک صحابی کے متعلق کہ انہوں نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم سورت پڑھ رہے ہیں، جب ہم ہر جمعے اس کی تلاوت کریں گے تو اللہ کی طرف سے ہم پر سکون، برکت نازل ہوگی، اور پھر سمجھ کر پڑھنے کی تو کیا ہی بات ہے۔ یعنی آپ کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں اور اتنا ٹائم ہمیں اس میں لگ رہا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر لیں، اتنے پارے ختم ہو جائیں گے، اتنے پارے ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے قرآن کا اگر آپ ایک سپارہ بھی پڑھ رہے ہیں بغیر سمجھے تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک آیت سمجھ کر پڑھ رہے ہیں۔ یعنی سمجھ کر قرآن کے حروف پڑھنے پر تو 10 نیکیاں ہیں، اس سے کوئی شک نہیں ہے، انکار نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن ہماری اپنی زبان میں نازل نہیں ہوا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن سے بہتر ٹائم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، یعنی کوئی کجی نہیں ہے، بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت عذاب سے ہوشیار کر دیں۔ یعنی اس کو نزول کیوں کیا؟ اس کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ قیامت کے عذابات سے آگاہ کر دیا جائے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دیں کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جس میں ان لوگوں کے لیے کو بھی ڈرا دیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی شرک کے اس درجے پر وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہودی، عیسائی، مشرکین جو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں یا انبیاء کو اللہ کا بیٹا مقرر کر رہے ہیں، ما لہم بہ من علم، کہ نہیں ہے ان کے پاس اس کا کوئی بھی علم، نہ ایسا علم ان کے پاس آیا نہ ان کے باپ داداؤں کی طرف آیا۔ یہ تو سراسر ایک تہمت ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ لم یلد ولم یولد۔ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی غم میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا، یعنی روئے زمین پر جو بھی حیوانات، جمادات، نباتات، معدنیات، یہ سب دنیا کی زینت اور اس کی رونق ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر دیں گے، یعنی یہ دنیا اپنی تمام تر رونقوں سمیت فنا ہو جانے والی ہے اور وہ زمین ایک چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر تمام نیک اور بد کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ کیا آپ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، تو کیا آپ نے خیال میں غار اور کتے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہے؟ یعنی بہت عجیب نشانی کہ اب ذرا یہ واقعہ ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالی نے ان کی نشانی ان کو بیان کیا ہے۔ یعنی یہ آسمان اور زمین کی پیدائش اور اس کے نظام شمس، رات دن کا آنا جانا، یہ تمام کی تمام نشانیاں ہیں۔ لیکن کہف غار والوں کا واقعہ دیکھیں۔ رقیم بعض کہتے ہیں کہ یہ اس بستی کا نام ہے جہاں سے یہ نوجوان نکلے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کا نام ہے جس میں غار واقع تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ جو نشانی ہے یہ بہت عجیب نشانی، بے شک ان لوگوں نے ایک غار کی طرف بنا لی، نوجوانوں نے۔ اب یہ نوجوان جو تھے، فتیتن کا لفظ جو آتا ہے یہ 18-20 سال کی عمر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس وقت انسان کو کوئی اپنے ظاہری مفاد کی غرض نہیں ہوتی، کوئی مصلحت نہیں ہوتی، وہ عمر کے اس حصے پر نہیں پہنچا ہوتا جہاں وہ ہر چیز کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ اس وقت ان لوگوں نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا کہ بادشاہ کے سامنے حق بات کہی، اور جب انہیں پتہ چلا کہ اب انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک غار میں آ کر پناہ لے لی اور رب سے دعا کی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی فرما دے، یعنی ہم جس طرح سے نکل کر آئے ہیں اس بادشاہ سے اور وہاں کے لوگوں سے ہمیں نجات عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے ان کے کانوں پر کئی سال تک انہیں اسی غار میں پردے ڈال دیے، یعنی تاکہ ہم نے انہیں سلا دیا اور ان باہر کی آوازوں سے ان کی نیند میں خلل نہ پڑے۔
ہم نے انہیں گہری نیند سلا دیا. یعنی اپنا ایمان بچانے آئے تھے نا, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے تھے. اللہ نے ان لوگوں کو کس طرح سے محفوظ رکھا. پھر ہم نے انہیں کھڑا کیا. ہم یہ معلوم کر لیں کہ ہم دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی ہے. یعنی ان دو گروہ سے مراد اختلاف کرنے والے لوگ یا اسی دور کے لوگ تھے جن کے درمیان ان کے بارے میں اختلاف ہوا تھا. تو اللہ نے کہا اللہ کو یاد ہے یا ان لوگوں کو یاد ہوگی یہ مدت. اور ہم نے آپ کے سامنے بیان فرما رہے ان کا صحیح واقعہ. یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں انہیں ترقی دی تھی. ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے. جب یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے. یعنی ان لوگوں نے اپنے وقت کے بادشاہ کے سامنے, کہ جس کے سامنے کوئی کہنے کی ضرورت نہ رکھتا تھا, اپنے ایمان کی گواہی دی, اپنے رب کی گواہی دی کہ جو ہمارا پروردگار وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے. ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں. اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی. یہ ہے ہماری قوم جس نے ہم اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں. ان کے خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے. یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود بنا کر بیٹھے ہیں, بتائیں ذرا انہوں نے کیا کیا ہے, کیا پیدا کیا, کیا نہیں کیا. جبکہ تم ان سے اور ان اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے. تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا. آپ دیکھیں گے کہ آفتاب طلوع کے وقت ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک کر نکلتا ہے, یعنی کترا کر نکلتا ہے, اور یوں دونوں وقتوں میں ان پر دھوپ نہیں پڑتی, جبکہ وہ ایسی جگہ پڑتی جو کہ کھلی کشادہ جگہ تھی, وہاں تیز دھوپ آنی تھی. لیکن سورج بھی اللہ کے حکم کا تابع ہے نا. اور جو من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جب یہ اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آیا تو اللہ نے ہر چیز کو ان کے تابع کر دیا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ جس کی راہبری فرمائے اور راہ راست پر ہے, جسے وہ گمراہ کر دے, ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں. آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں, حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. یعنی وہ بیدار اس لیے محسوس ہوتے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تھیں, جس طرح جاگنے والے کی ہوتی ہیں. یا اللہ ان کی کروٹیں بدلواتا تھا, اس سے ایسا لگتا ہے. ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے. ان کے روب سے آپ پر دہشت چھا جاتی. یعنی اللہ کروٹیں بھی پلٹ بدلوا رہا ہے ان کی, کہ کہیں ان کے جسموں کو مٹی نہ کھا جائے. یعنی انسان جب ایک پوزیشن پر رہتا ہے تو اس کو بیڈ سال ہونے کے خطرے ہوتے ہیں. اگر کوئی پیشنٹ آپ ایک بیڈ پر ہے تو اس کے لیے کتنے مسائل ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کا انتظام کر دیا. یہ اللہ نے انہیں اپنی قدرت سے سلا دیا. اور اسی طرح 309 سال کے بعد ہم نے انہیں اٹھا لیا, اس حال میں اٹھایا کہ ان کے جسم اسی طرح سے ہی سلامت تھے. اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھایا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں. ایک کہنے والے نے کہا, کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کم. یعنی اتنا تھوڑا سا ہم یہاں ٹھہرے ہیں. کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ ہی کو ہے. یعنی صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہاری کتنی مدت تم یہاں ٹھہرے ہو. جاؤ. انہوں نے ایک چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجا اور کہا کہ جاؤ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ جو سب سے مزے کا ہے وہ لے کر آؤ, بلکہ کھانا کھانے کے لیے شرط کیا ہے؟ عزم کا.
پاکیزہ کھانا کون سا ہے. یعنی مومن یہ نہیں دیکھتا کہ کون سی چیز میں ٹیسٹ زیادہ ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سا کھانا حلال ہے. جبکہ نوجوان ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے ایمان کی کس قدر حفاظت، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے اور بہت احتیاط اور نرمی برتے، اور کسی کو تمہاری خبر نہیں ہونے دینا. یعنی ایسا نہ ہو کہ بادشاہ تک ہماری خبر پہنچ جائے کہ ہم اس غار میں چھپے ہوئے، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اتنا ٹائم مدت ہو گئی. وہ تو سمجھے ہم ابھی سوئے تھے اور اب اٹھا لیے گئے ہیں، شام دن کا ایک حصہ یا پورا دن ہم ٹھہرے ہیں. لیکن جب وہ بستی کی طرف نکلے اور پھر کہنے لگے ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہمیں پا لے تو ہمیں سنسار کر دے یا ہمیں دوبارہ اپنے دین پر لوٹا دے. یعنی انہیں سب سے زیادہ فکر کیا تھی کہ کہیں وہ ہمیں توحید سے دور نہ کر دیں، کہیں وہ ہمیں شرک کی طرف نہ لے کر آ جائے. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ وہاں محفوظ رہے. پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکے ہو. اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، قیامت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اور جب وہ باہر نکلے تو پتہ چلا کہ یہاں تو پورا شہر ہی بدل چکا ہے. جب وہ شہر لے کر گیا سکہ تو وہ تو اتنا پرانا سکہ تھا کہ دکان والے کو دکھایا، وہ بھی حیران ہوا. اصحاب کہف کے ساتھ ہی یہ کہتا رہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں، کل ہی یہاں سے گیا ہوں، لیکن اس کل کو 3 صدیاں گزر چکی تھیں، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. اب پھر اللہ نے انہیں موت دے دی. اللہ کا وعدہ ہے، اور موت دینے کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ اٹھایا. یعنی اللہ نے جب انہیں موت دی تو اور لوگ ان کے معاملے میں اختلاف کرنے لگے کہ ان کا کیا کیا جائے. ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو. ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم تھا. یعنی جھگڑا کرنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے. جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلطہ پایا وہ کہنے لگے ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے. کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ یہ کہیں گے، یعنی بات ان کے تعداد پر بحث کرنے کی. اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. غیب کی باتوں میں اٹکل چلاتے ہیں، یعنی علم ان کے پاس، ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. جس طرح بغیر دیکھے کوئی تیر، کوئی پتھر مارے، یہ بھی اس طرح اٹکل کرتے رہتے ہیں. کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، ان کی گنتی اللہ بخوبی جانتا ہے. انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں. یعنی صرف انہی باتوں پر اکتفا کریں جن کی اطلاع آپ کو وحی کے ذریعے دی گئی ہے. تعداد مقصود نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے، اہم معاملہ مقصود ہے، واقعہ مقصود ہے، تاکہ اس کے ذریعے نصیحت کروائی جائے، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. یعنی توحید اتنی اہم نعمت ہے کہ ان لوگوں نے اصحاب کہف نے اپنا سب کچھ توحید کے خاطر چھوڑ دیا، اور یہ لوگ مشرکین مکہ، کفار مکہ اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑے توحید کے خاطر. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ان یشاء اللہ، ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دینا. یعنی انشاءاللہ کہہ دینے سے کیا ہے کہ اللہ کی مشیت ہوگی. آپ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھیں. روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، اور ذوالقرنین کون تھے. اور یہی 3 سوال تھے جو کہ سورت کے نزول کا سبب بنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل جواب دوں گا. آپ نے سوچا کہ جبریل امین آئیں گے، میں ان کے سے معلوم کر کے بتا دوں گا.
لیکن جبریل امین 15 دن تک وہی لے کر نہیں آئے. پھر جب آئے تو اللہ نے انشاءاللہ کہنے کا ہی حکم دیا کہ یعنی اپنی مرضی سے آپ کچھ نہ کہیں کہ میں یہ کل کروں گا، بلکہ اللہ کی مشیت ہوگی تو کوئی بھی انسان کچھ کر سکتا ہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال. یعنی جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کچھ مدت ٹھہرے ہیں یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، وہ دراصل 300 سال تھے. آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا علم ہے. آسمان و زمین کا غیب صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اب صرف بھی و اسمع، وہ کتنا خوب دیکھنے والا اور کتنا خوب سننے والا ہے. سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور وہی کیجیے ان کی طرف جو آپ کی طرف پڑھی جاتی ہیں. آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے وہ آپ پڑھیں. لا مبدل لکلماتہ، کہ اس کے کلام میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے. اور آپ صبر کیجیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں. اور اپنی آنکھوں کو ان لوگوں کی طرف نہ پھیریں جنہیں دنیا دی گئی ہے، جنہیں دنیاوی زندگی کی رونقیں دی گئی ہیں، نعمتیں دی گئی ہیں. یہ آپ کو اللہ سے اور اللہ والوں سے دور کرنا چاہتے ہیں. آپ ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جائیں، ان کا کہنا نہ مانیں کہ ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور جو اپنے خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے. یعنی بار بار اللہ تبارک تعالیٰ یہی حکم دے رہے ہیں کہ جو غریب اور کمزور مرد ہیں جن کے ساتھ بیٹھنا قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو گوارا نہ تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی تھے جن کے ساتھ بیٹھنا اشراف قریش کو گوارا نہ تھا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ ہم 6 آدمی نبی کے ساتھ تھے، میرے علاوہ بلال، ابن مسعود، ایک حضلی اور 2 صحابہ اور تھے. قریش مکہ نے خواہش ظاہر کی کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو تاکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی بات سنیں. آپ کے دل میں آیا یہ بات کہ ہٹا دیتا ہوں، اسی بہانے میری بات سن لیں، ان کے دلوں کی دنیا بدل جائے. لیکن اللہ نے سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ جو دن رات اللہ کو پکار رہے ہیں انہیں نہ ہٹائیے گا. کہہ دیجئے حق آپ کے رب کی طرف سے ہے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے وہ اس کو قبول کرے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے. اور جو بہانے بنا کے ظالم رک رہے انہیں تو ان لوگوں کے لیے تو صرف آگ ہے، اور ایسی آگ کہ جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی اگر وہ فریاد بھی کرنا چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کے تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا، اور بڑا ہی برا پانی ہے اور بری آرام گاہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرے تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے. یہی لوگ ہیں ان کے لیے ہمیشگی والی جنت ہے. وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم اور باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے. وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. کیا خوب بدلہ ہے. وحسنت مرتفق، اور کس قدر عمدہ آرام دہ ہوگا. ان کے لیے باغ والوں کا واقعہ بھی بیان کر دیجیے. کیوں انہیں 2 شخصوں کی مثال سنا دیں جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے باغ دیے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان کھیتی تھی. دونوں باغ اپنا خوب پھل لے کر آتے تھے، اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، یعنی پیداوار میں کوئی کمی نہیں کرتے، بھرپور پیداوار دیتے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے پاس میوے تھے.
ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، یعنی اس میں تکبر آ گیا، فخر آ گیا، اور کہنے لگا کہ میں جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں، لشکر کے اعتبار سے بھی، اولاد کے، نوکر چاکر کے اعتبار سے، اور اپنے باغ میں گیا اور ظلم کرنے لگا اپنے نفس پر، کہنے لگا میں خیال نہیں کر سکتا کہ اس وقت بھی یہ برباد ہو جائے، اور کہنے لگا کہ اگر مجھ سے یہ لے بھی لیا گیا، اول تو میں قیامت سے یقین ہی نہیں کرتا کہ وہ قائم ہوگی، اور اگر لے بھی لیا گیا تو جیسے دنیا میں مجھے یہ سب کچھ دیا ہے وہاں پر بھی مجھے اس سے بہتر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس معبود سے کفر کرتے ہو؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کہ جس نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا آدمی بنا دیا۔ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ ربی ولا اشرک بربی احد، میرا رب اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو داخل ہوتا باغ میں تو کہتا جو اللہ نے چاہا وہی ہے، کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے، یعنی میں جتنی بھی کوششیں کر لیتا اللہ کی مدد کے بغیر میں اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے اس باغ سے، تیرے باغ سے بہتر دے، یعنی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ جب چاہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں وہ مجھے اس سے بہتر عطا کر دے گا، اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل میدان بن جائے۔ یعنی تو تکبر کر رہے تو کوئی ایسا نہ ہو تکبر کی وجہ سے یہ اللہ واپس لے لیں اور اس کا پانی نیچے اتر جائے، اور پھر چاہے تو کتنی بھی کوشش کر لے اوپر نہیں لا سکے، اور ایسا ہی ہوا، اللہ نے اس کو اس کے تکبر کی سزا دی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور کیا ہوا کہ اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور باغ تو اوندھا الٹا ہو گیا، یعنی اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ وہ سب کا سب تباہ ہو گیا، اور پھر افسوس کرنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احد، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود بدلہ لینے والا بن سکا، یعنی جس کو اپنے لشکر پر ناز تھا، جس کو اپنے نوکر چاکر پر، اولاد پر ناز تھا، کوئی چیز اس کے کام نہ آئی۔ یہیں سے ثابت ہو گیا کہ الولایت للہ الحق، کہ تمام کی تمام مدد، اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ ثواب دینے اور انجام دینے کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دوں کہ آسمان سے پانی برستا ہے اور اس کے ذریعے سے نباتات مل جاتی ہیں، خلط ملط ہو جاتی ہیں، اور اس زمین کا سبزہ ملا جلا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑا کر لے کر پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال اور اولاد تو دنیا کی ہی زینت ہے، وہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، زمین کو تو صاف کھلی ہوئی آپ دیکھیں گے، یعنی اس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور یہ اپنے رب کے سامنے سب کے سب صفیں باندھ کر پیش کیے جائیں گے، اور اس طرح سے تم سب آؤ گے جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیے گئے تھے۔ نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، تم دیکھو گے گناہ گار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے کہ ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ،
اس نے تو نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا، ہر چیز لکھ دی گئی ہے اور انہوں نے اس کو پایا، جو بھی انہوں نے عمل کیا حاضر اس میں. اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، یعنی ہر چیز نامہ اعمال کا مکمل نقشہ یہاں کھول کر بتا دیا گیا کہ جو کیا جیسا کیا ایک ایک چیز وہاں پاؤ گے. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کسی واسطہ نہیں سجدہ کیا. میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، نہ خود ان کی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو شریک تھے انہیں پکارو. یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہیں دے سکے گا. ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے اور گناہگاروں کو دیکھ لیں گے. انہیں لگے گا کہ اب ہم مواقعها، اس آگ میں جھونکے جانے والے ہیں، اور وہ اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے. ہم نے اس قرآن میں ہر طبقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. لوگوں کے پاس ہدایت آنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے تمام قوموں میں انبیاء بھیجے ہیں اور ان کا کام خوشخبریاں سنانا اور ڈرانا تھا. کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں، اس سے حق کو لڑکھڑا دیں. انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا دیا ہے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کی رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑے رہے. آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا رب بخشش والا رحم کرنے والا ہے. لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر وہ انہیں پکڑ لے جو انہوں نے کیا تو ضرور انہیں عذاب دیا جائے، بہت جلدی عذاب دے دیا جائے. لیکن ان کا وعدہ ہے، اور بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے غارت کر دیا، اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر دی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.